سیٹ صاحب پچھلے ہفتے معاملات کچھ اور تھے اور اس ہفتے سے لے کر آج کے دن تک کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس سے میرے دل میں بھی وسوسے آنے لگ گئے ہیں. انٹرٹینمنٹ شو جاری ہے. یہ انٹرٹینمنٹ بالکل نہیں ہے. نہیں تو سارا ملک انٹرٹینمنٹ اسی پہ ہے, اور تو انٹرٹینمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں سیاست ویسے کافی انٹرٹیننگ ہو گئی ہے کیونکہ دائرے میں گھوم رہی ہے نا, تو پریڈکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے معاملات آپ پریڈکٹ کر دیتے ہیں جب وہ پورے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں یا آپ کی نگرانی میں ہو رہے ہیں. اب تم نے مجھے میرے پہ الزام لگانے شروع کر دیے. تم نے بھی سازشی ٹولے کے ساتھ ان کا ہاتھ ملا لیا. نہیں, میں اس کے ثبوت دے سکتی ہوں. میں ثبوت دوں ابھی آپ نے جو پریڈکشنز کی تھی وہ کیسے اس ہفتے میں پوری ہوئی. چلیں جی 3 پریڈکشن سیٹھی صاحب کی. میں پیشن کو یہ کرتا ہوں کہ ملاقات ہو جائے گی, اس کمیٹی کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی. 190 ملین پاؤنڈ کیس اب کی بار 13 تاریخ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا. I doubt it. مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے ایسا ٹویٹ, مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا بھی یا نہیں؟ نہیں ہوگا. اچھا پھر بھی ہوگا. پھر بھی ہوگا. آپ بتائیں اس میں سے کون سی غلط ثابت ہوئی؟ تینوں اس ہفتے کے دوران پوری ہوئی ہے ایک کے بعد ایک. لیکن اس پہ جو سب سے بڑی خبر ہے جس پر آپ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا, کیونکہ مارکیٹ میں افواہوں کا ایک طوفان گرم ہے. اگر شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہو تو بنتا ہے, کور کمانڈر پشاور سے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو تو ٹھیک ہے, روٹین کا حصہ ہے. لیکن آرمی چیف جاتے ہیں پشاور, وہ سیکیورٹی امور کے اوپر ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھرتھلی مچ جاتی ہے. حکومتی صفوں میں بھی بے شک وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے, لیکن صحافتی حلقوں میں بھی, اور اس کے بعد اس کے کنیکشن جوڑے جا رہے ہیں, ڈاٹس کنیکٹ کیے جا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب آرمی چیف سے ملے ہیں. اس میں یہ جو تضاد آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا, پہلے تردید کہ ملاقات نہیں ہوئی, اس کے بعد انہوں نے ہلکا سا یہ بتایا کہ آرمی چیف کے سامنے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات اور تحفظات رکھے, سپہ سالار کی جانب سے مثبت جواب ملا. چلیں یہ انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی. ان معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دیا گیا جو افسوسناک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرمی چیف اس ماحول میں جب مذاکرات حکومت کے عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہو رہے ہیں, آرمی چیف کی یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ جب انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں دشمن ہے ایک دوسرے, ایسے ہی ہے نا جی. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ یا ایک ایسی جگہ پہ ملاقات ہو جاتی ہے جہاں اور بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, سائیڈ لائن پہ, تو سائیڈ لائنز کے اوپر سلام دعا ہو جاتی ہے, ٹو بی آؤٹ آف پولائٹنس. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک پری پلانڈ میٹنگ تھی. اس کو کہا جاتا ہے کہ سائیڈ لائنز کے اوپر نریندر مودی جا رہا تھا, نواز شریف آ رہا تھا, یا جنرل مشرف جا رہا تھا, اور واجپئی آ رہا تھا, اور وہ سلام ہو گیا وہاں, اور 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے, کوئی بات ہو گئی. اچھا جیسے شرم الشیخ میں کسی زمانے میں ہو گئی تھی. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ دس از ناٹ نیگوسیشن. جس چیز کی بات پہلے ہو رہی تھی نا کہ جی کیا آرمی چیف پی ٹی آئی کہتی ہے نا ڈائریکٹ بات کریں گے جی طاقت کے مراکز سے, تو یہ وہ چیز نہیں ہے. وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کا موقف یہی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے, یہ ہماری لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, اس سے بات کریں. آپ لیجیٹمیٹ اپوزیشن ہے, یہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, تو آپ ان سے بات کریں. تو اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں ریئل پاور سے ہم نے بات کرنی ہے, تو وہ تو مانتی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ گورنمنٹ لیجیٹمیٹ ہے. تو یہ تو تسلیم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہی نہیں ہے نا. اب گورنمنٹ بنی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کا سپورٹ کر رہی ہے, جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ انلیگل گورنمنٹ ہے, یہ رگڈ کی الیکشن کے بیسس کے اوپر آئی ہے. تو اس وقت بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات ہوتی تھی نا. تو اب بات یہ ہے جب وہ, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے. ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے پریشر تو پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹھاک لانچ کیا ہوا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور پاورفل آرگیومنٹ ہے بیکاز دے آر دا ریئل پاور بیہائنڈ دا تھرون. اچھا, اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ایشو ہے از ناٹ سو مچ گورنمنٹ, اٹس عمران خان ورسز جنرل صاحب, تو یا پی ٹی آئی ورسز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو پریشر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فرام دا پی ٹی آئی. اور پریشر ڈومیسٹک نہیں ہے بیکاز وہ ڈومیسٹک پریشر تو انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو جو مئی 9 اور 26 کے بعد جو ڈومیسٹک پریشر تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب رہ گیا انٹرنیشنل پریشر. انٹرنیشنل پریشر 2 قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ پریشر ڈال رہے ہیں.
whether it's in America or whether it's in the UK, UK Parliament, American Congress, White House and so on. اور اب incoming President Trump, تو کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے انہوں نے. They've done a great job from their point of view. اور وہ اس کی پھر ان کو ریزلٹس بھی ملے ہیں صاحب یہ وہ وغیرہ سب ٹھیک خاموش ہے. وہ اب خاموش ہو گئے نا, جب پہلے تو انہوں نے 4-5 بیان کھڑکا دیے تھے اور وہی اس کا مقصد ہی اتنا ہی تھا, اس سے آگے بڑھنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اب آگے بڑھیں گے. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ اور بھی بیان بازی ہونی شروع ہوگی, صرف پاکستان کے خلاف نہیں, اور بھی ایک دو جگہ پہ یورپ کے اوپر, فرانس کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہوا کہ پھر میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب جب تک کنفرمیشن ہیئرنگز نہیں ہو جاتی ان لوگوں کی, اس وقت تک بیان بازی بند کی جائے. تو وہ تو ہو گیا. اب سچویشن یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں انڈر پریشر آ گئے ہیں. کون؟ اسٹیبلشمنٹ. اچھا. گورنمنٹ تو بیٹھی, پتہ کیا وہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ آپ پہ ہینڈل کریں گے. اچھا. گورنمنٹ اپنے کام کر دی بھی, وہ ہر چیز ایسی چیز جو ہے نا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑی ہوئی ہے. یو ڈیل ود اٹ, ہم تو پاور ہی نہیں ہے, ہم کیا بات کریں گے, سارا فیصلہ تو آپ کرتے تو آپ ہی ڈیل کر لیں. اچھا. تو اس لیے ابھی وہ فارن انوائس کی کانفرنس بھی ہوئی, اس کے اندر بھی جو لائن ملی ہے ان کو وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ملی, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی ہے کہ آپ نے کہنا کیا نہیں کہنا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی ہمارے یو ایس امبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس رضوان شیخ صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی ابھی پوری بریف لے کے گئے ہیں, وہ بھی ایک ایجنڈا کے تحت وہاں کام کریں گے اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پریشر میں آ گئی ہے کہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے یہ انٹرنیشنل پریشر. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ آئے گا کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ لمبی چوڑی بات نہیں کرے گا, مگر شاید چھوٹی سی بات ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ٹرمپ خود ایک آدھ ٹویٹ کر دے یا ایک آدھ بیان دے دے 2 لائنز کا, تو ان نیسیسری ہے. تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا ایک آرگیومنٹ ہونے چاہیے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے پوری بریف تیار ہو رہی ہے, جس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے تو دروازے روکے نہیں ہیں, ہم تو عدالتوں کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے, ہم نے تو بندے بھی چھوڑ دیے ہیں, تو کورٹس آر فنکشننگ, اٹس نو بگ ڈیل. ہم نے لوگوں کو سزائیں دی, کورٹ سے چھوڑ دی. دیر یو گو, رول آف لا ہے یہاں تو. اور ہمارے سو I think they are making a full case to present to the international community. And اس سلسلے میں یہ بھی تھا کہ ہم نے تو ان کی باتیں جو ہیں وہ سن رہے ہیں, ہم نے we haven't shut the doors, but the doors are shut on 2 or 3 things. Number 1, this is a legitimate government. ٹھیک ہے. Number 2, elections will be held on time. Number 3, don't talk about the establishment and the army. آپ کے جو social media والے ہیں, they are doing a bad job. They are hurting the country. Imran is hurting the economy by saying کہ جی آپ remittances بند کریں, یہ کریں, وہ کریں. اور so ان چیزوں کے اوپر there is no compromise. باقی یہ ہے کہ yes, we don't mind hearing what you have to say. اور آگے جا کے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. ابھی تو the law will take its course. تو یہ اپنی brief تیار کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ آئی تھنک دس واز ون آف دا تھنگس کہ جی ہم تو ان کو مل بھی لی ہے, ان کی بات بھی ہم نے سن لی ہے. ہاں یہ بھی ہو گیا. تو ہم نے بات بھی سن لی ہے, اٹس پارٹ آف دیٹ. مگر جو جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ ہم نے کوئی کنسیشن نہیں دی, ہم نے گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ہے ٹو نیگوشیٹ اس کو کم نہیں کیا, ہم نے سن لیے بات, اور وہ بھی 2 منٹ کے لیے. اور وہ بھی کس طریقے سے, یہ پہلے سے طے تھا کہ ایک کانفرنس ہوگی, اور کانفرنس کا جو مین فوکس ہوگا ول بی آن سیکورٹی آف کے پی, افغانستان ایشوز, پولیس, کے پی کی پولیس, رینجرز, کور کمانڈرز رول, طالبان, یہ ساری چیزیں انکلوڈنگ کہ 500 ارب روپے دیے ہیں ہم نے کے پی گورنمنٹ کو فار ٹیررزم. آپ نے تو پولیس کو ایک دھیلا نہیں دیا, وہ کھا پی گئے آپ لوگ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر آن دی ایجنڈا, وی نیڈ ٹو ڈسکس دس. یہ ہے پلیٹ فارم. اب اس پلیٹ فارم پہ گورنر صاحب بھی ہوں گے, چیف منسٹر بھی ہوں گے, ہمارے بھی 1-2 لوگ آ جائیں گے, انٹیریئر منسٹر بھی آ جائے گا, because after all is related باقی پولیٹیکل لیڈرشپ stakeholders, because these are political issues relating to the national security اور آپ کی پروونس. تو اس لیے یہ سارا کیا گیا. ہاں لیکن بیرسٹر گوہر تو نہیں اس میں. اچھا, اب بیرسٹر گوہر صاحب کو invite, anybody can invite. This is a conference organized by the chief minister, ٹھیک, or the governor. They can invite anybody. تو بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی انوائٹ کر لیا گیا, اور دس واز آلسو آن دی ایجنڈا کہ پھر وہ بیرسٹر صاحب بھی آ جائیں گے. ان کے آ جائیں,
ऑफिशियली तो बात नहीं होगी, तो वहाँ खड़े होंगे तो थोड़ी सी बात करना चाहे तो कर लें. आई हैव नो ऑब्जेक्शंस. तो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर डन. तो ऑन द साइड लाइन्स तो बैरिस्टर साहब भी पहुँच गए, और जब सारा कुछ ख़त्म हो गया तो चीफ साहब के साथ 2 मिनट सलाम दुआ, ये वो क्या हाल है सर से, वो फलाना हो गया. और वहाँ उन्होंने कहा सर हमारे भी ये, हाँ क्या मसला है. तो उनकी बात सुन ली, हाँ ठीक है, आपके जो भी डिमांड्स हैं आप गवर्नमेंट को देना. हम डायरेक्टली नहीं, वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट यस गिव इट टू द गवर्नमेंट. एंड तो उसने कहा देखिए जी ये है वो है फलाना, गिव इट टू द गवर्नमेंट, लेट देम रिस्पॉन्ड टू इट. आप भी रीजनेबल हो जाए, बट हमारी तरफ से हमें जो चीज़ कंसर्न कर रही है टेररिज्म एंड योर अटैक ऑन मी एंड ऑन द आर्मी, दिस हैज़ टू स्टॉप. ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती एज लॉन्ग एज वी कीप डूइंग दिस. अच्छा. और स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहें तो आई विल एडवाइज द गवर्नमेंट कि आप कर लें, इनसे बातचीत करें. मगर ये अगर आपने ये बंद ना किया तो देयर इज गोइंग टू बी नो. तो बात भी हो गई, उनका डिमांड भी सुन लिए. अच्छा. ठीक. और जवाब भी किस्म का मिल गया कि आपकी बात सुन ली, आप कहते थे अब बात कर ले जाके गवर्नमेंट के साथ, और हम अपनी तरफ से वी विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली. अच्छा, इसका मतलब है कि ये रस्मी मुलाकात नहीं थी, ये हुस्न इत्तफाक ही था कि वहाँ पर बनाया गया इस तरह. डिस्कशन पहले हुई कि ऐसे होगा. अच्छा. ऐसे होगा. क्या डिस्कशन पसे पर्दा मुलाकातों में हुई कि इस तरह से रास्ता बनाया जा सकता? हाँ, वो इंटरमीडिएटरीज के जरिए होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती. तो उसके बाद ये तय पाया कि अच्छा वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, ये करेगा, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरीके से मुलाकात होगी, इससे आगे नहीं हम बढ़ सकते. और आपने जो कहना होगा आप जल्दी से 2 मिनट में बात कर लीजिएगा खड़े खड़े होके, और चीफ साहब जो है वो उन्होंने जो बात करनी होगी वो कर देंगे. ठीक. तो ये दोनों के इंटरमीडिएटरीज ने ये करके गवर्नमेंट वॉज इन द लूप. मोहसिन नकवी साहब जहाँ बैठे हो आप समझे कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट दोनों वहाँ बैठे हुए हैं. अच्छा, इसका मतलब पसे पर्दा कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, यानी उससे पहले एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया गया कि इन मामलात पे हम एग्रीड हैं? नहीं. हाँ, कुछ नहीं, कि इस तरीके से मुलाकात बस मुलाकात होगी और हम इस एजेंडे के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आ रहे हैं उस काम के लिए. अच्छा. जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, सारी सिक्योरिटी इश्यूज. और फिर वहाँ आपने जो बात करनी होगी तो वहाँ एक छोटी सी साइड पे मीटिंग, आप खड़े होके या बैठ जाएं 2 मिनट के लिए तो आप बात कर लीजिएगा. बट ये नहीं होगा कि द चीफ स्पेशली देयर इज अ मीटिंग स्पेशली बिटवीन यू एंड द चीफ. अच्छा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, और कुछ हलकों में बहुत मायूसी, जो एंटी पीटीआई हैं उनमें बहुत मायूसी पाई जा रही है कि आर्मी चीफ ने क्यों ये शर्फ मुलाकात बख्शा. बात यह है कि सिटिंग गवर्नमेंट को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, और पीटीआई को ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए. अच्छा. अच्छा, इसका मतलब सियासी मंजरनामे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला? नॉट मच. सिर्फ ये है कि वो एक मेन डिमांड थी इनकी कि जी हम तो उन्हीं से बात करेंगे, हम तो उन्हीं से बात करेंगे. चलो बात हो गई ना. अच्छा. आपकी बात उन्होंने सुन ली. उन्होंने आगे से क्या कहा कि हुकूमत से बात करें. ठीक. दूसरी बात ये कि आप जो लगे हुए हैं हमारे खिलाफ, उसको रोकें. रोको. तो आएगी तब्दीली पीटीआई के बयान? अच्छा, अगर नहीं आई तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी. इमरान खान साहब ने तो वेलकम किया है कि बातचीत. वेलकम तो होनी चाहिए ना, जब भी थोड़ी सी भी बर्फ पिघलती है तो वेलकम होनी चाहिए. अब अगर पीटीआई बंद कर देती है अपनी अटैक ऑन द चीफ एंड ऑन द इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट को करे अटैक, बट यू कांट अटैक दिस. दूसरी चीज कि एंड दे डोंट, बाकी चीजें जो है जी कि कब इलेक्शन होंगे क्या, वो तो बात ही नहीं है अभी होनी. अभी तो वो बात ही नहीं होनी. तो ये भी जो सारी जो डिमांड्स हैं अबाउट द कमीशन बनाएं, ये करें वो करें, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस डायरेक्टली. अच्छा. ये भी गवर्नमेंट के साथ बात करें. अच्छा. गवर्नमेंट जो है उसको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच अ कमीशन और नॉट ऑन बोर्ड है, और उनको पहले से इंस्ट्रक्शंस हैं क्या कंसीड करना है और क्या नहीं कंसीड करना. राइट. सो द एक पेज इज इंटैक्ट. अच्छा, चलो, हमें लगा था थोड़ा सा वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं बिकॉज़ कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती है. बस यार चीफ ने मिल लिया, उनको पता नहीं क्या बात हुई है. नॉट टू वरी, रिलैक्स. अच्छा, वो एक बार कमर जावेद बाजवा साहब से जुबैर साहब मिले थे ना, तो तब भी थोड़ी हलचल हुई थी, बाद में सच साबित हुई थी ये वैसा नहीं है. होता कुछ नहीं है, ये गेम्स चलती रहती हैं. अच्छा.